السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ ہود ہم شروع کر چکے تھے اور آیت نمبر 35 تک ہم نے پڑھا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کا جو جرم تھا وہ شرک تھا۔ اور جیسے کہ ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی پہلے تو تصویریں بنائیں، جب ان کے بڑے بزرگ فوت ہوئے ان کی تصویریں بنائیں، اور پھر بعد میں شیطان نے ان کو سجایا کہ یہ تصویریں تو مٹ جائیں گی اور تمہاری نسلیں ان بزرگوں کو بھول جائیں گی، تو تم ان کے مجسمے بنا لو۔ اس طرح انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، اور ان کی یاد دہانی کے لیے جو مجسمے بنائے گئے تھے وہ آہستہ آہستہ ان کی عبادت میں بدل گئے، اور اس طرح ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو شرک سے پاک کرنے کی کوشش کریں، انہیں توحید کی طرف بلائیں، لیکن ان کی قوم کے سرداروں نے جو ہے وہ جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام کی ایک نہ سنی، یعنی دن رات نوح علیہ السلام ان کو بلاتے رہے، کھلے چھپے ہر طرح سے انہوں نے ان کو تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم نے کوئی بات نہیں سنی۔ آج کی آیت نمبر 36 میں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو۔ تو طوفان نوح کی جو کیفیت اور نوح علیہ السلام کا جو اپنے بیٹے کو نصیحت تھی وہ تو خیر تھی، لیکن یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی دعوت اور قوم کے انکار کے نتیجے میں عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک اس میں کچھ نیک آدمیوں کے نکل آنے کا امکان باقی ہو، اور جب ایمان لانے والے ایمان لے آتے ہیں اور باقی صرف گند ہی رہ جاتا ہے تو یہی عین عذاب کا وقت ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ نوح میں سیدنا نوح علیہ السلام نے خود بھی دعا کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ یا اللہ اب اس قوم کو غارت کر دے، کیونکہ اب ان لوگوں میں کسی کے ایمان لانے کی توقع نہیں رہی، بلکہ جو اولاد یہ جنیں گے وہ بھی فاسق و فاجر ہی پیدا ہوگی، لہٰذا ان میں سے ہر ایک گھرانے کو جو یعنی ان میں سے ایک گھرانے کو بھی زندہ نہ چھوڑیں۔ تو یہی بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ایمان لانا تھا لا چکے، اب باقی ان میں کوئی بھی خیر نہیں رہ چکی۔ آیت نمبر 37، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو یعنی سفارش بھی نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بذریعہ وہی حکم دیا کہ اب ہماری ہدایات کے مطابق ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو کہ جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے ان سب کو میں غرق کرنے والا ہوں، لہٰذا ان میں سے کسی پر تو تمہیں ترس نہ آ جائے کہ تم ان کی نجات کے لیے مجھ سے درخواست کرنے لگو۔ تو رات کی جو تصریح کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے یا منزلیں تھیں، اور اس میں روشن دان اور دروازے اور کھڑکیاں اور کوٹھڑیاں تھیں، اور اندر اور باہر رال لگا دی گئی تھی، گویا یہ موجودہ دور کے لحاظ سے بھی درمیانے درجے کا ایک بحری جہاز تھا جسے بنی نوح انسان کی تاریخ میں سیدنا نوح علیہ السلام نے غالباً پہلی بار بنایا تھا، اور اس کے بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود بذریعہ وحی سکھایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے نہ کشتی کسی نے بنائی تھی اور نہ کسی کو کانسیپٹ تھا۔ اگلی آیت نمبر 38 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔
نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسے ہی تمسخر اڑائیں گے۔ تو کشتی جو ہے بنانے پر ان کی قوم ان کا مذاق اڑانے لگی، اور وہ مذاق یہ کرتے تھے کہ جتنی بڑی کشتی تم بنا رہے ہو اسے کیا خشکی پر چلاؤ گے؟ یہاں نہ تو نزدیک کوئی دریا ہے جس میں اسے چلا سکو، بارشوں کو ہم ترس رہے ہیں، خشک سالی بھی ہے اور کسی دریا وغیرہ میں سیلاب کا خطرہ بھی نہیں، تو پھر اسے بنا کر کیا کرو گے؟ وہ تو نوح علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے اور نوح علیہ السلام انہیں دیوانہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے قوم کو خبردار کر دیا تھا کہ تم پر سیلاب کا عذاب آنے والا ہے۔ وہ اپنی قوم پر اس بات سے حیران تھے کہ عنقریب ان لوگوں کی تباہی ہونے والی ہے اور انہیں اپنی ذرا بھی فکر نہیں، الٹا مجھے دیوانہ سمجھ کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کوئی بات نہیں، آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، جلدی ایسا وقت آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے عذاب آنے پر یا ان کے ڈوب جانے پر نوح علیہ السلام جو ہیں وہ واقعی میں مذاق اڑانے والے تھے، بلکہ یہ ایک سمجھانے کے انداز میں نوح علیہ السلام انہیں فرما رہے تھے کہ ظاہر ہے میں ایک نبی ہوں اور میں کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر میں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سیلاب آنے والا ہے تو وہ آئے گا۔ اور آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم میں سے ہر انسان کی موت بالکل ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت ہر روز ہر انسان کو 5 دفعہ دن میں دیکھ کے جاتا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی وقت ہم اچانک بھی مر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی اس بارے میں نہ سوچتا ہے نہ آگے جانے کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ ہر دور کے انسان کا یہی المیہ رہا کہ اپنی اگلی زندگی کو یکسر جو ہے وہ فراموش کیے ہوئے ہوتا ہے انسان، اور جہاں اصل ہمارا معاملہ ہے اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال آیت نمبر 39 دیکھتے ہیں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ یعنی کہ تمہیں عنقریب حقیقت پتہ چل جائے گی۔ آیت نمبر 40، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، یہاں تک کہ ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، بجز ان اشخاص کے جن کے متعلق پہلے طے ہو چکا یا فیصلہ دیا جا چکا کہ وہ ہلاک ہوں گے، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو، اور وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ تو یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ طوفان نوح کا آغاز ہو چکا تھا، اور طوفان نوح کا آغاز تنور سے چشمہ پھوٹنے سے ہوا تھا۔ ایک قول کے مطابق تنور سے مراد وہی معروف تنور ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اور ایک قول کے مطابق تنور سے مراد سطح زمین ہے۔ پھر ارد گرد کی زمین سے کئی مزید چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے اور اوپر سے لگاتار بارش بھی شروع ہو گئی۔ پہلا چشمہ پھوٹنے پر نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ سب ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور جو جانور بھی اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں اور نر اور مادہ سے پیدا ہوتے ہیں ان کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ بھی اس کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں میں سے جو مومن ہیں ان سب کو بھی سوار کر لو، اور وہ حام، سام اور یافس اور ان کے اہل و عیال تھے، اور جو ایمان نہیں لائے انہیں اس کشتی میں مت سوار کرنا، اور ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا جسے کنان بھی کہا جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ جو کافر تھی اور کنان کی والدہ تھی، آپ کے خاندان سے یہ دو افراد بھی طوفان کی نظر ہوئے تھے، اور ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے جن کی تعداد 80 سے متجاوز نہیں ہوئی تھی، یعنی 80 کے قریب لوگ تھے جو کہ اس کشتی میں سوار ہوئے۔ اور کشتی کو اتنا بڑا بنانے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ تمام جانوروں کے جوڑے جو ہیں اور وہ بھی سوار کیے جائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دو دو جوڑے ہر جانور کے رکھے گئے تھے،
تاکہ اگر ایک مر جائے تو دوسرا ایسا ہو جس سے نسل جو ہے وہ چل سکے۔ تو چونکہ ہر طرح کے جانور تھے تو جانوروں کے اعتبار سے یعنی اس کشتی میں کمرے اور اونچے نیچے اور بڑے اور چوڑے کمرے بھی بنوائے گئے تھے تاکہ جانور بھی اس کشتی میں سوار ہو سکیں۔ تو بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ ان کا اپنا بیٹا اور بیوی جو ہے وہ بھی اس طوفان یعنی سیلاب کا انہوں نے جو ہے وہ مر گئے، اور انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، لیکن ان سے خوش قسمت وہ جانور تھے جو اس کشتی میں سوار ہوئے۔ یہی فرق ہے انسان اور جانور کے اندر، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے بھیجا تھا، تو جانور تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے، جس سے پھر اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ بہرحال آیت نمبر 41 دیکھتے ہیں کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو کشتی میں سوار ہونے کی دعا یہ جو ہے سکھائی گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کچھ فکر مت کرو، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا سب اللہ کے اذن اور اس کے نام کی برکت سے ہے، غرق کا بھی کا کوئی اندیشہ نہیں، کیونکہ میرا پروردگار مومنوں کو جو مومنوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان سے درگزر فرمانے والا ہے اور ان پر بہت مہربان ہے، وہ یقیناً اپنے فضل و کرم سے ہمیں باخیریت اتارے گا۔ ضمناً اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک یہ کہ مومن کو صرف اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے اس کے فضل و کرم کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسباب کی باغ دوڑ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری یہ کہ کشتی یا جہاز پر سوار ہوتے وقت ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 42، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ وہ کشتی ان لوگوں کو لیے جا رہی تھی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ اس حال میں نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو طوفان کی کیفیت آپ دیکھیں اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ طوفان کی یہ صورت تھی کہ مسلسل 6 ماہ تک چشمے زمین سے پانی اگلتے رہے اور آسمان سے مسلسل بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ ٹیلے اور پہاڑ سب کچھ اس پانی میں ڈوب گئے۔ کشتی پانی کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھ رہی تھی اور جس طرح اللہ اسے چلاتا چلتی جا رہی تھی۔ جب پانی ابھی اور مسلسل بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ سارا کچھ اس میں ڈوب گیا، اور جب پانی ابھی اوپر اٹھ رہا تھا اور پانی کی سطح زمین سے خاصی بلند ہو رہی تھی اور پانی کی لہریں پہاڑ کی طرح اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، اس دوران میں ایک واقعہ پیش آیا کہ نوح علیہ السلام کا جو کافر بیٹا تھا یام، جسے کنعان کہتے ہیں، کشتی میں سوار نہیں کیا گیا تھا، ایک پہاڑی کے کنارے لگ کر کھڑا طوفان کی ہولناکیاں دیکھ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کی اس پر نظر پڑ گئی تو ظاہر ہے ایک باپ کے دل میں جو شفقت ہوتی ہے اس نے جوش مارا اور اسے کہنے لگے کہ بیٹے ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ تو آیت نمبر 42 دیکھتے ہیں کہ اس میں بیٹا کیا جواب دیتا ہے ان کو۔ قال سآوی الی جبل یاسمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اس نے یعنی ان کے بیٹے نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ خود ہی رحم کر دے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب گیا۔ تو بیٹے کا جواب ہم نے پڑھا کہ ضدی بیٹے نے باپ کی آرزو کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ میں ابھی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پانی اتنا چڑھ جانے والا ہے کہ وہ اس پہاڑ کو بھی اپنے اندر چھپا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بیٹے کس خبط میں پڑے ہوئے ہو، یہ کوئی معمولی سیلاب نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے، اور پہاڑ کی کیا حقیقت ہے، کوئی چیز بھی آج کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا ہی نہیں سکتی الا یہ کہ اللہ خود ہی کسی پر رحم فرمائے اور اسے بچا لے۔ یہ گفتگو ابھی پوری بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک تنور تیز اٹھا، یعنی لہر اٹھی، جس نے بیٹے کی طرف رخ کر کے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اور یہ کافر اور نافرمان بیٹا سیدنا نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے طوفان میں غرق ہو گیا، اور سیدنا نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی اس کی کچھ مدد نہیں کر سکے۔ آیت نمبر 44، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر کچھ عرصے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جا، اور اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جا، اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ تو 6 ماہ تک پانی کی سطح بلند ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس میں ڈوب گئے، پہاڑ تک بھی اس میں ڈوب گئے، اور مجرمین اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور ان میں سے کوئی بھی اس عذاب سے بچ نہ سکا۔ تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی پھر سے اپنے اندر جذب کر لے، اور اللہ کے حکم سے بارش بھی رک گئی۔ کچھ پانی ہواؤں اور سورج کی تپش نے خشک کیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی۔ یہ پہاڑ عراق میں موصل شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ اب طوفان جو ہے وہ دنیا کے کتنے حصے میں آیا؟ طوفان نوح کے متعلق 2 باتیں جو ہیں وہ قابل تحقیق ہیں ابھی تک۔ ایک یہ کہ آیا یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا یا صرف قوم نوح کے علاقے میں آیا تھا؟ اکثر جو مورخین ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ تمام روئے زمین پر آیا تھا، اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ دنیا کی سب اقوام کی قدیم تاریخ میں طوفان نوح کا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، اور عقلی لحاظ سے یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ طوفان صرف اسی علاقے میں آیا جہاں کہ مجرموں کو سزا دینا مقصود تھا، اور جہاں عذاب الہی کے لیے اتمام حجت ہو چکی تھی، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس دور میں زمین کا صرف یہی خطہ آباد ہوا ہو۔ سب اقوام کی قدیم تاریخ میں طوفان نوح کے ذکر کا مسئلہ تو یہ دونوں صورتوں میں ممکن ہے۔ اور پھر جو بات یہ کہی جاتی ہے کیا نوح علیہ السلام کے آدم ثانی ہونے کا نظریہ درست ہے؟ اور دوسری قابل تحقیق بات یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی صرف نوح علیہ السلام کی اولاد ہی سے پھیلی تھی، یا یہ ان تمام لوگوں کی اولاد سے ہے جو کشتی میں سوار تھے؟ عام مورخین کا خیال یہ ہے کہ اس طوفان کے بعد نسل انسانی صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام، یافز ہی سے پھیلی ہے، اور اس خیال کی تائید قرآن کریم کی آیت سے بھی ہو جاتی ہے کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے دنیا میں نوح کی اولاد ہی کو باقی رکھا۔ اس لحاظ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم ہی کی 2 آیات ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی ان تمام لوگوں کی اولاد سے چلی جو اس کشتی میں سوار تھے۔ مثلا ذریتا ما حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ من ذریتی آدم ممن حملنا مع نوح، اور آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں کی اولاد سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا۔ اس دوسری آیت سے ضمناً یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح پوری دنیا پر نہیں آیا۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ زیادہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ اس طوفان کے بعد نسل انسانی ان تمام لوگوں سے چلی جو کشتی میں سوار تھے۔ ابھی یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کی اگلی آیات کو ہم جو ہے وہ کل کی کلاس میں دیکھیں گے۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں طوفان نوح کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہمارے سیکھنے کی بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی اطاعت کے لیے بھیجا، اور اطاعت
کے لیے بھیجا تو اطاعت کرنے کے طریقے اور ذرائع اور اسباب بھی عطا کر دیے، جیسے کہ قوم نوح کو نوح علیہ السلام کی صورت میں عطا کیے تھے۔ تو جو لوگ نوح علیہ السلام کی بات مان گئے وہ دنیا میں بھی بچ گئے اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچ گئے، اور جن لوگوں نے پیغمبر کی بات پر دھیان نہیں دیا اور ان کی بات کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، وہ دنیا میں بھی غرق ہوئے اور آگے بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا راستہ پیغمبر کے ساتھ بنائیں، پیغمبر کی تعلیمات پر چلیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، ورنہ محض کسی بڑے خاندان سے ہونا جو ہے وہ ہمیں بچا نہیں سکتا، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے گھرانے سے ہونے کے باوجود بچ نہیں سکے کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرما بردار ذاکر شاکر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔